پس خدائے بزرگ و برتر نے اپنی قدرت کاملہ سے عبداللہ بن سبا اور اس کے اتباع یعنی مسلمان نمایودیوں کی ایک جماعت پیدا کر کے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت، جنگ جمل اور جنگ صفین کے سامان یکے بعد دیگرے مہیا کر دیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم جو میدان جنگ میں رستم و اسفندیار کے کارناموں کو حقیر ثابت کر رہے تھے، اپنی اپنی کمانوں اور تلواروں کو توڑ کر گھروں میں آ بیٹھے اور سپہ سالاری کے کام سے جدا ہو کر معلمی کے کام میں مصروف ہو گئے۔ گزشتہ اوراق میں آپ پڑھ چکے ہیں سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فاتح ایران، جن کی سپہ سالاری میں جنگ قادسیہ کا خون ریز میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا تھا، ان اندرونی اختلافات کے وقت گوشہ نشینی و گمانی کی زندگی اپنے لیے پسند کر کے اونٹوں بکریوں کے ریوڑ کی نگہداشت میں مصروف ہو گئے تھے۔ یہی حالت اور بھی بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی تھی۔ فتوحات کا سلسلہ رکنے اور اندرونی مخالفتیں برپا ہونے کے بعد بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم شمشیر اور تیر کے استعمال کو برا سمجھنے لگے، حالانکہ اور کوئی صورت ایسی ممکن ہی نہ تھی کہ ان کو میدان جنگ کی صف اول سے ہٹا کر پیچھے لایا جا سکے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ شخص تھے جن کو خلیفہ وقت تسلیم کرنے کے لیے تمام عالم اسلام متفق اور ہم آہنگ ہو سکتا تھا، لیکن ان اندرونی جھگڑوں نے ان کو بالکل گوشہ گزین و زاویہ نشین بنا دیا تھا۔ اس کتاب میں آپ صحابہ میں سے کئی لوگوں کے نام اب تک بار بار پڑھ چکے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر وہی لوگ ہیں جو کسی نہ کسی حیثیت سے اندرونی اختلافات میں شریک تھے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی تھی جنہوں نے ان جھگڑوں میں کوئی حصہ نہیں لیا، اور اسی لیے ان کا نام ان واقعات میں نہیں لیا جا سکا۔ اس عظیم الشان جماعت نے ان اختلافات کے زمانہ میں ان لوگوں کو جو ادب و محبت کے جذبات لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، شریعت اسلام کی حقیقت سمجھائی اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو آگاہ کیا۔ ان میں سے ہر ایک شخص ایک مدرس اور لوگوں کو حقیقت شرع سمجھانے میں مصروف تھا۔ مدینہ منورہ مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہم کا گہوارہ اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی وجہ سے مکہ معظمہ دوسرا مرکز اسلام تھا۔ جب تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تعلیم و تدریس کی فرصت میسر نہ تھی، مدینہ منورہ دارالخلافہ رہا، لیکن جب خدائے تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے تعلیم اسلام کا کام لینا چاہا تو مدینہ منورہ سے مرکز خلافت ہٹا دیا، اور وہ مدینہ منورہ جو کچھ دنوں پہلے جنگی طاقت کا مرکز اور فوجی کیمپ بنا ہوا تھا، ایک دارالعلوم کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ حدیث اور فقہ کی کتابوں کو تحقیق و تدقیق کی نگاہ سے دیکھو تو یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ حدیث و فقہ و تفسیر کا تمام تر مواد صرف اسی زمانہ کا مرہون منت ہے، جس زمانہ میں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے درمیان مشاجرات برپا تھے۔ اگر یہ مشاجرات برپا نہ ہوتے اور اگر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کی مارکہ آرائیاں نہ ہوتی تو ہم آج شریعت اسلام کے بڑے اور ضروری حصے سے محروم و تہی دست ہوتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ مشاجرات بہتر تھے اور ان کا ہونا مفید ثابت ہوا۔ قبل ازیں یہ تحریر ہو چکا ہے کہ مشاجرات صحابہ کے ضمن میں منافقین اور سبائی گروہ کی بہت سی سازشیں تھیں، انہوں نے فتنوں کو ہوا دی، مگر یہ کیوں ہونے لگا تھا؟ اللہ تعالیٰ خود اس دین کا محافظ اور نگہبان ہے، وہ خود اس کی حفاظت کے سامان پیدا کرتا ہے۔ چنانچہ اب اس نے وہ سامان سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں اختلاف کی صورت میں پیدا کیا۔ اب اسی مذکورہ مدعا کے ایک دوسرے پہلو پر نظر کرو۔ ہر ایک حکومت، ہر ایک سلطنت اور ہر ایک نظام تمدن کے لیے جس قسم کی رکاوٹیں، دقتیں اور پیچیدگیاں پیدا ہونی ممکن ہیں اور آج تک دنیا میں دیکھی گئی ہیں، ان سب کے نمونے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مشاجرات میں موجود ہیں۔ ان مشکلات کے پیدا ہونے پر عام طور پر حکمران خاندانوں اور بادشاہوں نے آج تک جن اخلاق اور جن کوششوں کا اظہار کیا ہے، ان سب سے بہتر اور قابل تحسین طرز عمل وہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسی حالتوں میں ظاہر کیا۔ سلطنتوں کے بننے اور بگڑنے، قوموں کے گرنے اور ابھرنے، خاندانوں کے ناکام رہنے اور بامراد ہونے کے واقعات سے اس دنیا کی تمام تاریخ لبریز ہے۔ چالاکیوں، ریشہ دوانیوں اور فریب کاریوں کے واقعات سے کوئی زمانہ اور کوئی عہد حکومت خالی نظر نہیں آتا۔ ان سب چیزوں کے متعلق ہم جب تلاش کرتے ہیں تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ کی مخالفتوں کی رویداد ہمارے سامنے یکجا سب کے نمونے پیش کر دیتی ہے، اور ہم اپنے لیے بہترین طرز کار اور اعلیٰ ترین رائے عمل تجویز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔
یہ ہماری نابینائی اور بد نصیبی ہے کہ ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اتحادی مخالفتوں اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مشاجرات کو بجائے اس کے کہ اپنے لیے موجب عبرت و بصیرت اور باعث خیر و نفع بتاتے اپنی نااتفاقی و درندگی اور اپنی ہلاکت و نگبت کا سامان بنا لیا۔ ہرچے گیرد علتی علت شد، آنچہ گیرد کامل ملت شد۔ مدرجہ بالا سطور کی نسبت شاید اعتراض کیا جائے کہ تاریخ نویسی کی حدود سے باہر قدم رکھا گیا، لیکن میں پہلے ہی اقرار کر چکا ہوں کہ میں لا مذہب مورخ بن کر اس کتاب کو نہیں لکھ رہا ہوں۔ میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں ہی کے مطالعہ کی غرض سے میں نے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا ہے، لہٰذا اس اظہار خیال سے کوئی چیز مجھ کو نہیں روک سکتی تھی۔ اب سیدنا امیر معاویہ کے حالات ختم کرنے سے بیشتر ان الفاظ کا نقل کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے جو سید امیر علی صاحب سابق جج ہائی کورٹ کلکتہ نے، جن کو شیعہ اور معتزلی کہا جاتا ہے، اپنی کتاب تاریخ اسلام میں مسعودی کے حوالہ سے درج کیے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ روزانہ نماز فجر کے بعد مقامی فوجدار یا کپتان پولیس کی رپورٹ سنتے، اس کے بعد وزراء اور مشیران و مصاحبین خاص امور سلطنت اور مہمات ملکی کی سر انجام دہی کے لیے حاضر ہوتے۔ اسی مجلس میں پیشکار دربار اور محکمہ جات کے ناظم صوبہ جات سے آئی ہوئی رپورٹیں اور تحریریں سناتے۔ ظہر کے وقت نماز ظہر کی امامت کے لیے وہ محل سے باہر نکلتے اور نماز پڑھا کر مسجد ہی میں بیٹھ جاتے، وہاں لوگوں کی زبانی فریادیں سنتے، عرضیاں لیتے، اس کے بعد محل میں واپس آ کر رئیسوں کو شرف ملاقات بخشتے، پھر دوپہر کا کھانا کھاتے اور تھوڑی دیر قیلولہ کرتے۔ نماز عصر سے فارغ ہو کر وزیروں، مصاحبوں اور مشیروں سے ملاقات کرتے، شام کے وقت سب کے ساتھ دربار میں کھانا کھاتے اور ایک مرتبہ لوگوں کو ملاقات کا موقع دے کر آج کا کام ختم کر دیتے۔ بحیثیت مجموعی سیدنا امیر معاویہ کے عہد سلطنت کے اندر اور باہر فتوحات کا سلسلہ قائم رہا۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہم کی سب سے آخری حکومت و سلطنت ہوگی، جس کا ذکر آئندہ صفحات میں آنا والا ہے۔ ابو خالد یزید بن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ 65 ہجری یا 66 ہجری میں، جبکہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تمام ملک شام کے حاکم تھے، پیدا ہوئے۔ اس کی ماں کا نام میسون بنت بہدل تھا، جو قبیلہ بنو کلب میں سے تھی۔ نہایت موٹا تازہ آدمی تھا، اس کے جسم پر بال بہت زیادہ تھے۔ یزید نے پیدا ہوتے ہی حکومت و امارت کے گھر میں آنکھیں کھولی تھیں۔